اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اس سے صرف گنتی گنوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور وجہ یہ فرمائی کہ کبھی کبھی بشریت بتقاضا میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل تمام گناہوں سے پاک فرمایا ہے۔ آپ کی ذات اقدس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود وہ عظیم ترین شخصیت اور وہ عظیم ترین انسان اور وہ عظیم ترین نبی میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے کوئی بھول سے بھی کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پہلے ہی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ جس شخص کے لیے اور جس ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا، اور وہ ذات روزانہ بارگاہ الہی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے روز جو ہے استغفار کر رہی ہے، اور وہ ذات اللہ سے اپنی غلطی اور اپنے گناہوں سے، اور وہ ذات جو ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کر رہی ہے، تو لہذا جب وہ عظیم ترین ذات اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، وہ عظیم ترین ذات اللہ کے سامنے استغفار کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تو ایسے انسان ہیں کہ جن کے گناہ ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہماری ذات سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ قدم قدم پر خطائیں ہیں، قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر نافرمانیاں ہیں، قدم قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، تو لہذا جب ایسی عظیم ترین شخصیت اور ایسی عظیم ترین ذات اللہ کے سامنے عاجزی انکساری پیش کر رہی ہے، تو ہم جیسے نااہل بندوں کے حالات کیسے ہونے چاہیے؟ ہمیں اللہ کے سامنے کس قدر آہ گزاری کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے کس قدر رونے والا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے کس قدر توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر کس قدر معافی طلب کرنی چاہیے، یہ ہر ایک انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تاکہ ہم جیسے نااہل امتیوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔
ہم جیسے نااہل انسانوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی انسان کتنا ہی عظیم ترین انسان کیوں نہ بن جائے، کوئی آدمی کتنا ہی عظیم ترین انسان کیوں نہ بن جائے، میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی انسان ہے تو اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں گناہ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ چاہے کتنے ہی اونچے عہدے پر پہنچ جائیں، وہ ولی کامل ہو جائیں، وہ وقت کے مفسر ہو جائیں، وہ وقت کے محدث ہو جائیں، وہ وقت کے امام بن جائیں، وہ وقت کے بہترین عالم ہوں، وہ وقت کے بہترین فقیہ ہوں، وہ وقت کے بہترین متقی ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے دل کے اندر سے گناہ کا داعیہ بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر دو داعیے پیدا کیے ہیں، ایک داعیہ تو اس کے دل کے اندر اچھائی کا ہے اور ایک داعیہ اس کے اندر برائی کا ہے۔ لہذا جب دونوں داعیے انسان کے اندر ہیں تو دونوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، اور کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں برے افعال کروں، میں کسی کی چوری کر لوں، میں کہیں زنا کر لوں، میں کسی کا مال دبا لوں، کبھی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، گناہ کے خیال اللہ والوں میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ کا خیال اللہ والوں کے دل کے اندر پیدا ہوا، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئی، اے اللہ یہ خیال دل کے اندر آیا ہے تو میرے اس خیال کو ختم کر دے۔ ادھر انہوں نے دعائیں کی، ادھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبولیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر گناہ کا خیال آنے کے باوجود وہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، گناہ نہیں کرتے۔ خیال تو آ جاتا ہے، وہ مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ولی ہو، وہ کتنا ہی بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہ کا خیال تو آتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ گناہ کا خیال آیا، انہوں نے توبہ کی، اور ہمارے دل میں گناہ کا خیال آیا، ہم گناہ کر بیٹھے۔ یہ فرق ہے۔ جیسے ہی ہمارے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا ہوا، ہم نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھا لیا۔ ہونا تو یہ تھا کہ گناہ کا خیال دل کے اندر آتا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے آہوزاری کرتے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے معافی تلافی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔